اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ آپ کو جملہ لکھوا دیا تھا، ذکر آداب و قوانین برائے مومنین، 6 قوانین یہاں سے بیان ہوں گے۔ کیوں یہ 6 قوانین بیان کیے؟ تاکہ مومن آئندہ زنا کی تہمت سے بچ جائیں۔ یہ پہلا قانون ہے، یا ایھا الذین آمنوا پر قانون نمبر 1 استئذان۔ استئذان کا معنی اجازت لینا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے، ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ داخل ہو تم کوئی سے گھروں میں، بیوتن کوئی سے گھر، ان میں داخل نہیں ہونا۔ بیوتن کا کیا معنی کیا؟ کوئی سے گھر، کوئی بھی گھر ہو، غیر بیوتکم سوائے اپنے گھروں کے، حتی تستأنسوا یہاں تک کہ تم اجازت لے لو۔ تستأنسوا پر لکھنا ہے وجوباً، اجازت لینا واجب ہے وجوباً۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا اور سلام کرو تم ان گھر والوں پر۔ اس پر لکھو استحباباً، سلام کرنا مستحب ہے، اور دوسرا لفظ لکھنا ہے قبل اجازت، سلام بھی کرنا ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ذَلِكُمْ اجازت کے ساتھ داخل ہونا۔ ذالکم کا کیا مشار الیہ ہے؟ اجازت کے ساتھ داخل ہونا بہت بہتر ہے تمہارے لیے، بغیر اجازت کے داخل ہونے سے، بغیر اجازت کے داخل ہونے سے اجازت لے کر داخل ہونا بہت بہتر ہے۔ لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب اس کا جملہ لکھیں جی، غیر بیوتکم کا سوائے اپنے گھروں کے جس میں مرد تنہا رہتا ہو، والدین، بہن بھائی وغیرہ اس میں نہ ہوں۔ اس جملے کو سمجھ لیں سارے احباب۔ اپنے گھر سے کیا مراد ہے؟ اپنے گھر میں تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے گھر میں آؤں یا جاؤں، لیکن اپنے گھر سے کیا مراد ہے؟ جس میں مرد تنہا رہتا ہو، وہاں میں آؤں جاؤں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن والدین ہیں، بہن بھائی رہتے ہیں، اجازت لے کر جانا چاہیے مجھے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اب فَإِن لَّمْ تَجِدُوا پر لکھنا ہے جز نمبر 2، ایک جز ہو گئی لا تدخلوا بیوتا، حکم ایک ہے، اس کی ہم جزیں بنا رہے ہیں۔ اب ذرا کان میری طرف لگائیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت میں اپنی والدہ کے پاس جاؤں تو بھی اجازت لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عرض کیا، حضرت میں اپنی والدہ کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی بغیر اجازت کے نہ جاؤ۔ اس نے عرض کی، حضرت میں ہر وقت والدہ کی خدمت میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو۔ 3 بار۔ نہ تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنی والدہ کو ایسی حالت میں دیکھو کہ جو حالت تمہیں پسند نہ ہو۔ اور میں نے الفاظ بڑے محتاط بولے ہیں، حدیث پاک میں تو لفظ یہ ہے کہ والدہ عریاں ہو، غسل کر رہی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اس حالت میں دیکھنا پسند کرتے ہو؟ نہیں، فرمایا اجازت لے کر جاؤ۔ احتمال ہے
آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر میں 70 کھولے ہوئے ہو، پھر والدہ کے ساتھ رہتا ہے، تنہا رہتا ہے، صرف والدہ ہے، پھر بھی اجازت لے کر جاؤ. تو غیر بیوتکم کا کیا معنی ہے؟ اپنے گھر سے کیا مراد ہے؟ جس میں مرد تنہا رہتا ہے اب اجازت کی ضرورت، اگر والدہ رہتی ہے، بہن بھائی رہتے ہیں وغیرہ، اجازت لے کر جانا چاہیے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پس اگر اچھا یہ حتیٰ تستان سو کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں، لکھ لیں انس سے، کہ اجازت سے مخاطب مانوس ہو جاتا ہے، وحشت نہیں رہتی. تستان سو کس سے ہے؟ انس سے ہے. اجازت سے مخاطب مانوس ہو جاتا ہے، وحشت نہیں ہوتی. ایسے تو وہ ڈر جائے گا. لالا ہن کیرا رواج ہے، گھر وڑ گیا چنو بھیڑ بیٹھی، اچھا کہ بیٹھی کیسے پگے دی بیٹھی، اچھا سات بھیڑائی سنا آواز آج کیسے چاڑی نے کٹوی، پرواہ نہیں ہے. واہ بھائی واہ. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، جز نمبر 2، پس اگر نہ پاؤ تم ان گھروں میں کسی ایک کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پس نہ داخل ہو تم ان گھروں میں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ اجازت دی جائے واسطے تمہارے. یوزن کے نیچے لکھیں مختار اذن کی طرف سے، مختار اذن کی طرف سے. جس کو اجازت دینے کا اختیار ہے اس نے اجازت دی ہے، پھر تم چلے جاؤ ان گھروں میں جن گھروں کے اندر کوئی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جملہ لکھیں، گھر میں کوئی موجود نہ ہو، یا گھر میں، جلدی کریں مولانا جلدی کریں، یا گھر میں صرف مستورات اور بچے ہی ہوں، تو جب تک صاحب خانہ آ کر اجازت نہ دے اس وقت تک داخل نہ ہو. اس جملے کو بھی سمجھ لیں ساتھی. آیت کی طرف آنکھ لگائیں، میری طرف کان لگائیں. ایک گھر بند پڑا ہے، اس میں کوئی موجود نہیں ہے. مجھے مالک نے کہا مولوی صاحب چلے جاؤ اور وہاں سے جا کر نا وہ جو بالٹی ہے اٹھا لو. ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے. اب ٹھیک ہے، مالک نے مجھے اجازت دے دی ہے، میں وہاں سے جا کر کوئی چیز اٹھا لوں. صرف بچے ہیں، مستورات ہیں، مالک نے اجازت دی ہے تو داخل ہونے کی اجازت ہے، ورنہ ایسی اجازت نہیں ہے داخل ہونے کی. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر جز نمبر 3 اگر کہا جائے واسطے تمہارے، ارجعوا اب واپس چلے جاؤ، فارجعوا پس واپس لوٹ جایا کرو، ہوا اسقا لکم وہ واپس لوٹ جانا. ہوا سے کیا مراد ہے؟ وہ واپس لوٹ جانا. ہوا اسقا لکم زیادہ صاف ستھرا ہے تمہارے لیے جم جانے سے. لکم کے نیچے لکھیں جم جانے سے. واللہ بما تعملون علیم. ترغیب الی التعمیل، ترغیب الی التعمیل، عمل کرنے کا شوق دلایا. اور اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو جاننے والا ہے. اس کے سامنے لکھیں جی تعمیل پر جزا اور خلاف پر سزا دے گا. تعمیل پر جزا اور خلاف پر سزا دے گا. ساتھی سر اٹھائیں. شکارپور سندھ کے اندر ایک آدمی رہتا ہے نصیر سومرو. اب پتہ نہیں وہ زندہ ہے کہ نہیں. نوجوان تھا،
18-20 साल उसकी उम्र थी और वो दुनिया का सबसे ऊंचा आदमी था। यहाँ उसको एक कंपनी वाले मशहूरी के लिए ले आए, तो यहाँ वहाँ बचरा अड्डे पर जब पहुंचा ना तो सारे लोग जमा हो गए। मौलाना वो कार की अगली सीट पर नहीं बैठ सकता था, अगली सीट कंपनी वालों ने निकाली हुई थी, पिछली सीट पर बैठा तो बमुश्किल उसकी टांगें पूरी हुई। जमीन पर खड़े होकर बस की छत से वो सामान उतार लेता था, इतनी बड़ी कद। खैर दुनिया में उसका नाम था। तो उसकी एक कबीले का बंदा था, हमारा वो दोस्त है। मैंने कहा यार इतनी उसकी शोहरत है, दुनिया का सबसे ऊंचा इंसान है वो, इतनी लंबी कद, तो मुलाकात तो करो। उसने कहा कोई मसला नहीं हजरत, चलो। हम चले गए। तो जहाँ मेरी शहर में रिहाइश थी वो बिल्कुल करीब था। खैर हम गाड़ी पर चले गए। फिर आगे तक कूचा था, गाड़ी तो नहीं जा सकती थी। हम गाड़ी से उतरे, पैदल चल पड़े। इतना सफ़र होगा जितना ये सामने सड़क है। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचे तो हमारे दोस्त ने दस्तक दी और अपना नाम बताया। तो अंदर से जवाब आया, मस्तूरात ने कहा या किसी बच्चे ने कहा सीधी जबान में, या किसी ने कहा भाई अब उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, वो घर में है लेकिन मुलाकात नहीं हो सकती, माजरत चाहते हैं। तो वो नाराज होने लगा मेरे से। मैंने कहा ना नाराज नहीं होना, कुरान में है वह इनकी को मुरजेऊ फर्जेऊ, अगर तुम्हें हो सकते उसकी कोई मजबूरी हो, कोई उसका उज़र हो, इंसान है, 100 इंसान के तकाजे होते हैं, आप नाराज न हो। तो हम वापस आ गए, न देख सके। तो इस पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कहा जाए कि वापस चले जाओ, मजबूरी होगी, इंसान की मुलाकात बंदा नहीं कर सकता होगा, कोई तकाजा होगा उसका, नाराज नहीं होना चाहिए। हाँ भाई मैं चल कर आया हूँ और लाला मेरे को मिला ही नहीं, लाला एडी बड़ी शह बढ़ गए। हाँ अपने आप को समझेगा कि मैं आया खड़ो था, मेहरबानी लाले से माफी मांगनी पड़ती है ना भाई। उन हाशिया लिखो, इजाजत न मिलने में दीन का भी फायदा है और दुनिया का भी। ये इसी वहीन की लल्ला मुर्जियों को लिखवा रहा हूं भाई, वापस चले जाओ, नहीं मुलाकात हो सकती। इजाजत न मिलने में दीन का भी फायदा है और दुनिया का भी, क्योंकि इस तरह तुम लोगों के शक व शुबा से बचे रहोगे। अब देखे ना, एक आदमी चिमट कर खड़ा हो गया दरवाजे पर, तो लोग क्या कहेंगे क्यों खड़ा है भाई इतनी देर से। उन्होंने कहा भाई वापस चले जाओगे, मैं वापस नहीं जाता भाई, मैं तो खड़ा हूं। तो मोहल्ले वाले कहेंगे क्यों खड़ा है ये, खामखा शक करेंगे भाई ये क्या मामला है। आगे लिखें जी, अलबत्ता मस्जिद, सराय, होटल, सराय वगैरह में दरवाजे पर चौकीदार हो या बाहर लिखा हो कि बगैर इजाजत कोई ना आए, तो वहां भी इजाजत लेकर जाना चाहिए। वरना मकाम हल हो गया। अगर कहा जाए वापस चले जाओ, वापस चला जाना चाहिए। चिमट कर दरवाजे पर खड़ा होना ठीक नहीं। इसमें दीन का भी फायदा है और दुनिया का भी फायदा है। एक तो तुम लोगों के शक व शुबा से बचे रहो, क्यों भाई चिमट कर खड़ा हुआ है इस दरवाजे पर, क्या मामला है इसका, वो खैर तो है। और दूसरी बात यह है, मस्जिद है, सराय है वगैरह, अगर इनके बाहर चौकीदार खड़ा है तो फिर इजाजत लेनी चाहिए, और लिखा हुआ है कि इजाजत लेकर आओ, फिर भी इजाजत लेनी चाहिए। आगे चलें जी, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैर मस्कूनतिन फीहा, नहीं तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह के दाखिल हो वो तुम उन घरों में, नीचे लिखो बिला इजाजत, दाखिल हो वो तुम बिला इजाजत उन घरों में। कौन से घर, गैर मस्कूनतिन, नहीं रिहाइश रखी हुई उनमें, उनमें रिहाइश रखी हुई नहीं है, लेकिन एक लफ्ज लिखना है घर के तौर पर।
رہائش رکھی ہوئی نہیں ہے گھر کے طور پر۔ آگے لکھ لیں مثلاً خانقاہ، مسجد، سرائے وغیرہ۔ اب مسجد جو ہے یا خانقاہ جو ہے یا کوئی سرائے وغیرہ ہوٹل وغیرہ، ان میں گھر کی طرح تو رہائش نہیں ہوتی نا، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب منع کروں نہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ بلا اجازت داخل ہونے میں کہ داخل ہو تم ان گھروں میں غیر مسکونۃ، نئی رہائش رکھی ہوئی گھر کے طور پر، فیہا ان میں، لیکن متاع لکم نفع ہے تمہارے لیے۔ اب مسجد میں بندہ آئے نفع ہی نفع ہے، خانقاہ میں جائے اللہ اللہ کرنے نفع ہی نفع ہے، ہوٹل میں بندہ جائے چائے پینی ہے، واللہ یعلم، پھر کوئی گناہ نہیں ہے، بغیر اجازت کے بھی وہاں جا سکتے ہو، مسجد میں، خانقاہ میں، سرائے وغیرہ۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ کریم جانتا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو۔ متاع لکم کا ایک جملہ لکھواتا ہوں، چاہے سامان پڑا ہو یا کچھ اور نفع ہو، چاہے سامان پڑا ہو یا کچھ اور نفع ہو۔ اب مسجد میں سامان تو ہمارا نہیں پڑا لیکن نفع ہی نفع ہے نا، بھئی اللہ کا ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ہوٹل پر جانا ہے، چائے پینی ہے، کڑک کڑک چائے، وہاں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کل للمؤمنین، یہ مقام حل ہو گیا مولانا، کوئی اشکال تو نہیں رہا، ساری باتیں الحمدللہ حل کر دیں۔ کل للمؤمنین قانون نمبر 2، دوسرا قانون آ گیا۔ فرمایا کل للمؤمنین، فرما دیجئے ایمانداروں کو میرے محبوب، یغضوا من ابصارہم، نیچی رکھیں اپنی نظروں کو، ویحفظوا فروجہم، اور حفاظت کیا کریں اپنی شرمگاہوں کی، ذالک ازکی لہم، یہ بات نظر نیچی رکھنا بہت زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے۔ ذالک کے اوپر لکھنا ہے زنا اور مقدمہ زنا سے، نظروں کو نیچی رکھنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، زنا اور مقدمہ زنا۔ مقدمہ زنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، مس کرنا، ہاتھ لگانا، بوسہ دینا، یہ سارے اسباب ہیں۔ نظریں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، بندہ زنا سے بچا رہے گا اور بندہ گناہ سے بچا رہے گا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، ترغیب الی التعمیل، ترغیب الی التعمیل، عمل کا شوق دلایا، یقین اللہ کریم خبر رکھنے والا ہے ان تمام کاموں کی جو وہ کر رہے ہیں، خلاف ورزی پر سزا دے گا۔ ہم ہونا اس کا حاشیہ لکھ لیں، یغضوا من ابصارہم کا۔ مرد کا سطر گھٹنے سے ناف تک اور عورت کا تمام بدن ستر ہے۔ سوائے چہرہ، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، اس پر ابھی گفتگو آنے والی ہے تھوڑی دیر بعد، وہ کرتے ہیں۔ یہ جملہ تو امید سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو، مرد کا گھٹنے سے لے کر یہاں گھٹنا ختم ہوتا ہے، یہاں سے لے کر ناف تک ستر ہے، عورت کا سارا بدن ستر ہے۔ اب ایک اور جملہ اسی کے ساتھ لکھنا ہے بالکل ملا کر، عضو حرام کو مطلق نہ دیکھیں، نہ شہوت سے نہ بلا شہوت، اور عضو حرام کے علاوہ کو شہوتاً نہ دیکھیں۔ بڑے ساتھیوں نے یہ جملہ سمجھا ہے، نہیں سمجھا؟ اب آپ مجھے سمجھائیں، مرد کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے؟ جلدی بولے مولانا، جلدی بولے، مرد کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے؟ اب میری طرف دیکھ لیں،
گھٹنے سے لے کر ناف تک یہ مرد کا سطر ہے. اس جگہ کو شہوت کے ساتھ دیکھنا بھی حرام ہے، بلا شہوت دیکھنا بھی حرام ہے. اور ان جگہوں کے علاوہ گھٹنے سے ناف تک، اس کے علاوہ جو باقی ہے اس کو شہوت کے ساتھ دیکھنا حرام ہے. بندہ کسی بچے کے چہرے کو دیکھے جو ابھی نابالغ ہے. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے لے آئے ہیں؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لیے آئے تو ان کی داڑھی مبارک نہیں اتری تھی، نوجوان تھے، حسین. فرمائے میرے پیچھے بیٹھا کرو. امام صاحب جیسا متقی پیچھے بیٹھ کر سبق پڑھاتے تھے. ایک دن سبق پڑھا رہے تھے، کتابوں میں لکھا ہے سامنے سایہ پڑا نا، امام محمد صاحب تو پیچھے بیٹھے تھے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اچھا آپ کی داڑھی مبارک نکل آئی ہے؟ جی داڑھی نکل آئی ہے. فرمایا اب میرے سامنے بیٹھا کرو. دیکھا جو عضو حرام ہے ناف سے سطر تک، اس کو تو شہوتاً دیکھنا بھی حرام، بلا شہوت بھی دیکھنا حرام. اور اس کے علاوہ باقی اعضاء ہیں ان کو شہوت کے ساتھ دیکھنا حرام ہے. یہ تو ہو گیا مرد کا مسئلہ. اور عورت کا تو سارا جسم ہی پردہ ہے، سارا جسم ہی ستر ہے. عورت کے سارے جسم کو شہوتاً دیکھنا بھی حرام ہے، بلا شہوت دیکھنا بھی حرام ہے. مقام حل ہو گیا. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. جلدی کر لالا، جلدی کر. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اللہ اللہ. میاں صاحب سبق سمجھ آندا بھی ہے؟ فیصل آباد والے ساتھی کون سے ہیں؟ جامعہ اسلامیہ کے ہاتھ کھڑا کریں. ماشاء اللہ. سبق سمجھ آندا بھی ہے؟ میاں صاحب تسا امتحان دے سو جی سبق دا ہاتھ دے او شاباش. ماشاء اللہ. مولانا منیب بیان کر گن سو الخبیثات للخبیثین. دو قول جڑے بیان کیتے سے اٹھو دیکھو سناؤ انہوں. پہلا معنی ہم نے کیا کیا تھا الخبیثات للخبیثین کا. کھڑے ہو گئے. الخبیثات اونچی آواز سے مولانا منیب سے سنیں. الخبیثات للخبیثین میں پہلا قول کیا ہے؟ کیا مراد ہے؟ پہلا قول مراد ہے کہ گندی عادتیں گندی عادتیں ماشاء اللہ گندے مردوں کے لیے جی، پاکیزہ عادتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. دوسرا قول یہ ہے کہ اچھی پاکیزہ عورتیں لائق ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے. گندی عورتیں لائق ہیں گندے مردوں کے لیے. گندی عورتیں کس کے لائق ہیں؟ گندے مرد کس کے لائق ہیں؟ اللہ اللہ آپ کو ترقی عطا فرمائے. مونا مرد کا تو میں نے ذکر کر دیا، اور عورت کا سارا بدن کیا ہے؟ ستر ہے. اس کو بلا شہوت بھی دیکھنا حرام ہے، شہوت کے ساتھ دیکھنا بھی حرام ہے. مقام حل ہو گیا. وہ جو تین میں نے عرض کیے نا، چہرہ، دونوں ہاتھ، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے.
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ قانون نمبر 3 فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار بیویوں کو یغضضن من ابصارہن نیچا رکھا کرے اپنی نگاہوں کو اور حفاظت کیا کرے اپنی شرمگاہوں کی ولا یبدین زینتہن اور نہ ظاہر کیا کریں اپنا سنگھار زینت کا معنی لکھو مولانا سنگھار ایک اور لفظ بھی یہاں لکھنا ہے محل زینت زینت کی جگہ زینت کی جگہ میں بھی حاشیہ آپ کو لکھواتا ہوں پہلے آپ یہ لکھ لیں ایک معنی کیا سنگھار ظاہر نہ کیا کریں نمبر 2 محل زینت جو زینت کی جگہ ہے وہ سنگھار والی جگہ بھی ظاہر نہ کیا کریں پہلے حاشیہ لکھ لیں آگے بعد میں چلیں گے نوٹ محرم عورتوں کے بعض اعضاء انسان دیکھ سکتا ہے محرم عورتوں کے بعض اعضاء انسان دیکھ سکتا ہے اور اجنبی عورت کے بعض اعضاء کو دیکھنے کی اجازت ہے لیکن شہوت کا خطرہ ہو تو وہ بھی حرام ہے تفصیل آگے ہے لکھ لیں تفصیل آگے ہے آگے تفصیل آ رہی ہے جملہ آپ پہلے دوبارہ سن لیں مجھ سے محرم عورتوں کے بعض اعضاء انسان دیکھ سکتا ہے والدہ ہے بیٹی ہے بہن ہے یہ محرم ہے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اچھا اب بہن ہے بیٹی ہے والدہ اس کا چہرہ بندہ دیکھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں لیکن جو اجنبی عورت ہے اس کے بعض اعضاء دیکھنے کی اجازت ہے لیکن شہوت کا خطرہ ہو تو پھر اجنبی عورت کے بعض اعضاء دیکھنے کی اجازت اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے میں کرتا ہوں ولا یبدین زینتہن اور نہ ظاہر کریں اپنا سنگھار نمبر 2 نہ ظاہر کریں زینت کی جگہیں الا ما ظہر منہا مگر جو مجبوراً ظاہر ہو پڑے اس میں سے ظہر منہا کا معنی لکھیں جی مجبوراً ظاہر ہو جائے مجبوراً ظاہر ہو جائے ان میں سے میں اس پر بحث کرتا ہوں لیکن آگے تھوڑا ترجمہ کر لوں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور چاہیے کہ ڈالی رکھیں عورتیں اپنے دوپٹوں کو عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے گریبانوں پر اپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈالی رکھیں اس پر لکھنے اپنے گھر میں اپنے گھر میں یہ دوپٹہ سینے پر ڈالنے کا حکم کہاں ہے مولانا نیچے لوگ آپ نے نہیں پڑھا اپنے اب گندم کاٹنے کے لیے عورتیں لو تے ویندیاں پئیاں ٹرالی بھری ویندی ہے وہ لو پر جا رہی ہوں گندم کاٹنے جا رہی ہیں اب قرآن کہتے دوپٹے کے ساتھ اپنے سینے کو ڈھانپ لیں تو وہ جب جاتی ہے نا تو دوپٹے کو یوں کر لیتی ہیں دم کی طرح نہ دم بنا کر پیچھے ڈالی لو تھی دے ودن اللہ کہتے ہیں گھر کے اندر بھی عورتیں کرتی ہیں ایسے گھروں میں بھی کرتی ہیں اب عورتیں تو مجھے نہیں دیکھ رہی اللہ کرے نہ دیکھے تو یہ برتن دھوتی ہیں نا کپڑے دھوتی ہیں تو دوپٹہ گھر کے اندر بھی وہ پیچھے لپیٹ کر دم کی طرح جیسے جانور دی پونچھ ہوتی ہے لمبی وہ دم ہوتی ہے نا لمبی دم کی طرح لپیٹ کر وہ برتن دھوئے جا رہے ہیں یہ کیا ہے بھائی اللہ نے کیا فرمایا کہ گھر کے اندر دوپٹہ بھی ہونا گھر کے اندر دوپٹہ بھی اپنے گریبانوں پر ہونا چاہیے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ چاہیے کہ ڈالے رکھیں اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر یہ کہاں کا حکم ہے
ولا یبدین زینتہن، نہ ظاہر کریں اپنا ہار سنگھار، زینتہن کے نیچے لکھیں قدرتی و مصنوعی، میں حاشیہ لکھواتا ہوں معنی کر لوں آگے، قدرتی زینت مصنوعی زینت، الا لبعولتہن، اب نمبر لکھ لیں، بعولتہن 1، آبائہن 2، آبائے بعولتہن 3، قلب چلائیں مولانا، ابنائہن 4، ابنائے بعولتہن 5، اخوانہن 6، بنی اخوانہن 7، بنی اخواتہن 8، او نسائہن 9، او ما ملکت ایمانہن 10، او التابعین غیر اولی الالباب 11، آگے او الطفل الذی لم یحضر 12۔ اب یہ 12 نمبر ہو گئے۔ اب حاشیہ آپ کو لکھواتا ہوں جی، ولا یبدین زینتہن، ذکر زینت کا ہے، اللہ توفیق دے تو یہ مسائل سنانے ہیں عورتوں کو، ذکر زینت کا ہے، مراد وہ اعضاء ہے، عورت ناخن سے لے کر چوٹی تک محل زینت ہے، عورت ناخن سے لے کر چوٹی تک محل زینت ہے، کچھ زیور ہاتھ میں، کچھ ماتھے پر، کچھ پاؤں میں، تو سارا بدن محل زینت ہے۔ اب لکھیں جی زینت 2 قسم حاشیے پر، نمبر 1 قدرتی، جیسے چہرہ، ہتھیلی وغیرہ، نمبر 2 مصنوعی، جیسے زیور، پوشاک وغیرہ، پوشاک لکھیں یا لباس لکھیں پھر بھی ٹھیک ہے، زیور پوشاک وغیرہ۔ اب میں پھر معنی کرتا ہوں، ولا یبدین زینتہن، نہ ظاہر کریں عورتیں اپنی زینت کو، زینت سے مراد قدرتی بھی ہے اور زینت سے مراد مصنوعی بھی ہے۔ قدرتی چہرہ عورت کا ظاہر نہ ہو، ہتھیلیاں عورت کی ظاہر نہ ہو، اور مصنوعی زینت زیور کوئی نہ دیکھے، لباس کوئی نہ دیکھے۔ مقام حل ہو گیا، اور جملہ آپ کو لکھوا دیا ہے کہ ذکر زینت کا ہے اور مراد وہ اعضاء ہیں۔ اب چہرہ جو ہے یہ اس پر ماتھا ہے، وہ ٹکا لگا ہوا ہے، اور ناک میں کوکا لگا ہوا ہے، کانوں میں کانٹے پہنے ہوئے ہیں، اسی طرح ہاتھ میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، عورتوں میں رواج ہے پاؤں میں بھی بعض علاقوں میں زیور پہنے جاتے ہیں۔ سارا جو جسم ہے یہ محل زینت ہے، جسم بھی ظاہر نہ ہو، پوشاک بھی ظاہر نہ ہو، زیورات بھی دوسرا نہ دیکھنے پائے۔ الا لبعولتہن، الا ما ظہر منہا پر میں بحث کروں گا، آپ کو لکھواؤں گا، لیکن پہلے ذرا آگے ترجمہ کر لوں۔ الا لبعولتہن، مگر اپنے خاوندوں کے لیے۔ اب 12 اللہ کریم نے ایسے بندے بیان کیے جن سے عورت کا پردہ نہیں ہے، 12 میں نے نمبر آپ کو لکھوا دیے۔ نمبر 1 زینت ظاہر نہ کریں، قدرتی بھی اور مصنوعی بھی، جسم بھی ظاہر نہ کریں، کپڑے اور زیورات پوشاک وغیرہ بھی ظاہر نہ کریں۔ الا لبعولتہن، مگر اپنے خامدوں کے لیے، خامد سے پردہ نہیں۔ نمبر 2 یا اپنے آبائہن، باپ دادوں سے ان سے پردہ نہیں۔ نمبر 3 آبائے بعولتہن، اپنے خامدوں کے باپ دادا سسر سے پردہ نہیں۔ نمبر 4 او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں سے، بیٹے سے بھی کوئی پردہ نہیں، حقیقی بیٹا ہے یا خامد کا دوسری بیوی سے بیٹا ہے، عورت کا اسے پردہ نہیں ہے۔ او ابنائے بعولتہن، یا خامدوں کے بیٹے، یہ آ گیا۔
اب دوسری عورت سے بیٹا ہے اس مرد کا، عورت کا اسے پردہ نہیں ہے. او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں سے کوئی پردہ نہیں ہے. حقیقی بھائی ہے، اللاتی بھائی ہے یا اخیافی بھائی ہے؟ ماں شریک ہے مولانا، ماں شریک بھائی ہے اخیافی، اسے بھی کوئی پردہ نہیں. باپ شریک ہے، باپ ایک ہے، اس بھائی سے بھی کوئی پردہ نہیں. او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے جو بھانجا ہے اس سے بھی کوئی پردہ نہیں. اب حقیقی بھانجا ہے یا ماں شریک بھانجا ہے یا باپ شریک بھانجا ہے، اسے پردہ نہیں. او بنی اخواتہن، یا بہنوں کے بیٹے بھتیجے، اس سے بھی کوئی پردہ نہیں. او نسائہن، بس اسی پر غور کرنا ہے، ذہن خوب حاضر کرے، مہربانی کرے. او نسائہن، یا عورتوں سے پردہ نہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے. اب عورتوں سے کیا مراد ہے؟ میری طرف آپ سر اٹھائیں گے تو میں بات کروں گا، بڑا معرکۃ العرا مقام ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورتوں سے مراد ہے مسلمان عورتیں. مسلمان عورتوں سے پردہ نہیں ہے، کافرہ عورت سے پردہ ہے. میرا اشکال سنیں، اگر مشرکہ اور کافرہ عورت سے پردہ ہے، بی بی عائشہ کے گھر میں یہودی عورتیں کیوں آتی تھیں؟ اشکال کیا ہے؟ بی بی عائشہ کے گھر میں یہودی عورتیں کیوں آتی تھیں؟ اس لیے علماء کے ایک طائفے کا قول یہ ہے، ان عورتوں سے مراد ہے پاک دامن عورت. جو پاک دامن عورت ہے اس سے پردہ نہیں ہے. مولانا اگلا جملہ سنو، میری طرف دیکھو. اگر مسلمان عورت ہے بد کردار، اسے پردہ ہے. پردے کے اندر اسلام شرط نہیں ہے، پردے میں کردار شرط ہے. اب میں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو معنی لکھوا دوں. نسائے ہن کے اوپر لکھیں بد رہا عورتیں. اد شاہ صاحب نے کیا معنی کیا؟ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ، بد رہا عورتیں. سامنے لکھ لیں. نمبر 1 قول، مسلمان عورت سے پردہ نہیں. دوسرا قول لکھیں. نمبر 2، پاک دامن عورت سے پردہ نہیں. نوٹ، اگر مسلمان عورت بد کردار ہے تو اس سے بھی پردہ کرنا ہے. اگر آپ نے یہ میرے جملے سمجھ لیے، مجھے علماء کرام یہ بتا دیں، پردے کے اندر دین شرط ہے یا پردے میں کردار شرط ہے؟ کردار شرط ہے. ایک غیر مسلم عورت ہے لیکن پاک دامن ہے، اسے پردہ نہیں ہے. اور مسلمان عورت ہے بد کردار ہے، اس کو گھر میں نہیں آنے دینا. آؤ جی، او نسائہن او ما ملکت ایمانہن. بجلی لگی ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جنریٹر بند تھی گئی. اوہو، بجلی تو ہے کوئی. بھائی شاباش لالا. اچھا جی مولانا، یہ جو مانگنے والی عورتیں ہوتی ہیں نا، پھر رہی ہوتی ہیں، ان کو گھروں میں نہیں آنے دینا. یہ جو چوڑیاں بیچتی ہیں اور مانگتی ہیں اور بھکاری عورتیں ہیں اور خیمے لگا کر پڑی ہوتی ہیں، ان کو گھروں میں نہیں آنے دینا. خیال کرنا، ہم نے پابندی لگائی ہوئی گھروں پر، ہمارے گھر میں نہیں آ سکتی. کوئی بھیک مانگنے آئے بھی صحیح نا عورت، بس اس کو دروازے کے باہر سے ہم جو کچھ دینا وہ دے دیتے، اندر نہیں آنے دیتے. جن عورتوں کا کردار درست نہ ہو، اب یہ جو باہر خیمے لگا کر پڑی ہوتی ہیں، جھگیوں کے اندر پڑی ہوتی ہیں، کیسے ان کا کردار ٹھیک ہوتا ہے؟ ساری وہ فلمیں چل رہی ہیں اور بے پردگی ہے اور نہ نماز ہے، پتہ نہیں دین مذہب ان کا کیا ہے کیا نہیں ہے. کردار شرط ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ او ما ملکت ایمانہن، یا جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ. نمبر 10 نیچے لکھیں یعنی لونڈیاں. یعنی لونڈیاں. آگے لکھ لیں غلام سے پردہ ہے.
مسلمان مال کا لونڈی سے اس کا پردہ نہیں ہے. اگر مسلمان مالکہ کا کوئی غلام ہے، جنگی قیدیوں میں کوئی غلام بن کر آیا اور اس مسلمان عورت کو تقسیم کے اندر مل گیا، اس مال کا مسلمان نے اس غلام سے پردہ کرنا ہے. ماں ملکت ایمانہن سے کو کیا مراد ہیں؟ غلام مراد ہیں یا لونڈیاں؟ لونڈیوں سے پردہ نہیں ہے. اوی تابعین غیر اولی الارباء، یا پیچھے لگنے والے طعام کے لیے، مانا لکھے پیچھے لگنے والے طعام کے لیے، غیر اولی الارباء نہیں حاجت والے، من الرجال مردوں میں سے. ہم جا رہے تھے، پیچھے ایک بندہ پاگل آ گیا، اللہ کے نام پر روٹی تو دے دو مہربانی کرو. ہم گھر میں گھس رہے، وہ پیچھے گھس آیا. اب یہ جو پاگل بندہ ہے جو کھانا مانگنے کے لیے ہمارے دروازے میں گھس آیا، گیٹ کے اندر چلا آیا، اس کی شرط یہ ہے غیر اولی الاربۃ من الرجال، مردوں میں سے وہ ہو جس کو کوئی حاجت نہیں ہے. اب یہ بڑے محتاط الفاظ بولنے پڑیں گے، اس کا کیا مطلب ہے سامنے لکھ لیں. یعنی جس میں عورت کی خواہش نہیں، جس میں عورت کی خواہش نہیں. یہ کچھ میرے محتاط الفاظ آپ کو سمجھ آ گئے. ایک بندہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. ورنہ کچھ سمجھے بھی ہیں کہ نہیں سمجھے، میرے مبہم سے الفاظ ہیں جن کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. پاگل ہے بیچارہ، وہ کھانا مانگنے کے لیے گھر میں گھس آیا، اس سے عورت کا پردہ نہیں ہے. سامنے ایک جملہ اور لکھیں، جس کے حواس درست ہیں اس سے پردہ ہے. جیسے آج کل کے بھکاری، چلاک مکار، یہ بات سمجھ آ گئی ساتھیوں کو؟ جس کے حواس درست ہیں نا، ہاں، جس کو ان چیزوں کا پتہ ہے نا، خواہش کا، اس کو گھر میں نہیں آنے دینا، اس سے پردہ ہے. اور جس بیچارے کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، خلاصہ کیا نکلا؟ مدار ہے حواس پر. حواس اس کے درست ہیں، اس سے پردہ ہے. لیکن جس کے حواس درست نہیں ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اس سے عورت کا پردہ نہیں ہے. عورت دروازے پر آ کر اس کو بھیک دے سکتی ہے، آٹا دے سکتی ہے، اس سے پردہ نہیں ہے جس کے حواس درست نہ ہو. ہے سبحان اللہ. آگے چلیں، یہ مقام حل ہو گیا، میری تسلی آپ کرائیں تو میں آگے چلوں. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، نمبر 12، یا بچے، وہ بچے لم یظہروا علی عورات النساء، جو نہیں مطلع ہوئے عورتوں کے رازوں پر، جن کو عورتوں کے عورات کا معنی بھید، راز، جن کو عورتوں کے رازوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے. آج کل کے بچے کو بڑا پتہ ہے. ہاں جی، خیال کرنا بھائی، آج کل کے بچے توبہ توبہ توبہ، ہمیں وہ چیزیں نہیں آتی موبائل کی جو ان کو آتی ہیں. او الطفل الذین لم یظہروا، اس بچے سے بھی پردہ نہیں ہے جو نہیں مطلع ہوئے عورتوں کے رازوں پر. ایک اور جملہ لکھوانا ہے غیر اولی الارباء کا، نامرد. جلدی لکھیں جی، عنین جس کو کہتے ہیں نامرد. نمبر 2، مجبوب. مجبوب کس کو کہتے ہیں؟ لکھیں بریکٹ میں، مقطوع العضو. مقطوع العضو، کٹے ہوئے عضو والا، بہت بوڑھا. لکھیں جی آگے، نمبر 3، بہت بوڑھا. مخنث، مخنث ہجڑا، مخنث، ان سب سے پردہ ہے، ان سب سے پردہ ہے. یہ اولی الارباء میں شامل نہیں.
ہمتا بوڑھے کو گھر بنا دیوے مہربانی کرے بوڑھے کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا. اے بابا بوڑھڑا تو لگا خیر ہے تو ساڈا ڈاڈا ہے ڈاڈا نہیں خیال کرے ڈاڈا ڈاڈا کے اندر لنگا ڈاڈا تو میرا نانا ہے تو اندر آ وہی نانا. واہ بھائی واہ یہ نانا ڈاڈا نہیں یہ بچو کچھ ہو رہے. ہاں مولانا ان نیند جو نامرد ہے اس سے بھی پردہ ہے, جو مقتول عضو ہے اس سے بھی پردہ ہے, اور جو مخنث ہے اس سے بھی پردہ ہے. آ جاؤ فرمایا والا یضربن بارجلہن, اس کی بات میں کروں گا اللہ ظاہر منا دا آیت پوری کر لوں. فرمایا وتوب ولا یضربن بارجلہن, پردے کا اتنا اہتمام عورت کو ہونا چاہیے نہ مارے اپنے پاؤں زمین پر, لے یولما نیچے لکھ لے زمین پر, لے یولما تاکہ معلوم کیا جائے ما یخفین من زینتہن, جو چھپاتی ہیں اپنے سنگار میں سے. عورت گھر میں چل رہی ہے, فرمایا زور کے ساتھ زمین پر پاؤں نہ رکھنا, ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں والے زیور کی آواز گھر سے باہر پرایا بندہ نہ سن لے. عورت کے زیور کی آواز کا پردہ ہے, زیور کی آواز باہر نہ جائے, اور ربیع الاول کے مہینے میں نعتیں پڑھے پورے محلے کو آواز سنائے, یہ خیر ہے. شادی پر ڈانس کرے گھمرا مارے, اور جو چھپاتی اپنے سنگار میں سے, جو زیور پہنا ہوا ہے زیور کی آواز باہر نہ جائے. وہاں جملہ اوپر لکھ لیں تاکہ عورت کے کردار پر شبہ نہ ہو, تاکہ عورت کے کردار پر شبہ نہ ہو. ہوں لالا کے حال ہے, اب کیا حالات ہیں؟ دکانداروں سے گپے لگائی جا رہی ہیں. میرا پھر ایک کپڑا میں کو پسند نہیں آتا, فلانا تھان کڈھے آنا دیکھن وہ اے چوڑیاں چسنی کی طرح دیکھن وہ چوڑیاں لا لے آپ میں کو پوا. واہ بھائی واہ, غیر محرم بندے سے چوڑیاں پہن رہی ہیں, اندازہ لگاؤ جی. فرمایا وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون, ترغیب الی التوبہ. توبوا الی اللہ, انسان خطا کا پتلا ہے, اوپر لکھو مولانا توبو پر, انسان خطا کا پتلا ہے, انسان خطا کا پتلا ہے. قلم چلائیے اور توبہ کرو, رجوع کرو اللہ کریم کی طرف سارے کے سارے. اے مومنو لعلکم تفلحون, ثمرہ توبہ لکھیں, ثمرہ توبہ توبہ کا نتیجہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. چوتھا قانون شروع ہونے لگا ہے, میں الا ما ظہر منہا کی بحث کر لوں. آپ مجھے معنی سنائیں جو میں نے آپ کو لکھوایا ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, نہ ظاہر کریں اپنا سنگار, اپنی زینت کی جگہیں دونوں مانے, قدرتی زینت بھی ظاہر نہ کریں, مصنوعی زینت بھی ظاہر نہ کریں. اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, مگر جو مجبوراً ظاہر ہو جائے اس میں سے, مجبوراً ظاہر ہو جائے اس میں سے. میری طرف دیکھیں, آپ بات سمجھ لیں, پھر میں حاشیے لکھواؤں گا, نیچے کوئی نہ دیکھے, میری طبیعت پر بوجھ پڑے گا. مولانا بڑا معرکۃ الآراء مقام ہے یہ قرآن کا اور پھر اس صورت کا. الا ما ظہر منہا سے کیا مراد ہے؟ عورت پردہ کرے, اپنا ہار سنگار ظاہر نہ کرے, ہار سنگار والی جو جگہیں ہیں یہ ظاہر نہ کرے, لیکن جو مجبوراً ظاہر ہو جائے تو خیر ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. الا ما ظہر منہا سے کیا مراد ہے؟ اب چہرہ اور دو ہاتھ, چہرہ اور دو ہاتھ, دو قدم. اب حاشیے پر اب جملہ لکھیں. نمبر 1, الا ما ظہر منہا سے مراد چہرہ اور دو ہاتھ ہیں. از اکثر علماء بعد میں بعض علماء نے دو قدموں کو بھی اس میں داخل کر لیا, دو قدموں کو بھی اس میں داخل کر لیا. مجھے اس جملے کا خلاصہ سنائیں.
عورت اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کرے، زینت والے اعضاء ظاہر نہ کرے، لیکن 3 چیزیں مجبوراً ظاہر ہو جائیں تو کوئی گناہ نہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ چہرہ ایک، 2 ہاتھ۔ پہلے علماء کا یہ قول تھا چہرہ اور 2 ہاتھ، اکثر علماء یہی کہتے ہیں، لیکن بعض علماء نے بعض میں 2 پاؤں بھی شامل کر دیے۔ اب 3 چیزیں ہو گئیں۔ مجبوراً کن 3 چیزوں کو ظاہر کرنے کی اجازت ہے؟ چہرہ، 2 ہاتھ، 2 پاؤں۔ اب میری طرف دیکھیں، پھر میں جملہ لکھواؤں گا۔ مجبوراً ظاہر کرنے سے کیا مراد ہے؟ عورت اپنے، یہ بات دوبارہ بالکل نہیں آئے گی 30 پاروں میں، صرف یہی ہے، عورت اپنی زینت ظاہر نہ کرے، مجبوراً چہرہ ظاہر کرنا پڑ جائے، مجبوراً 2 پاؤں ظاہر کرنے پڑ جائیں، مجبوراً 2 ہاتھ ظاہر کرنے پڑ جائیں۔ یہ مجبوراً ظاہر کرنے سے کیا مراد ہے؟ مولانا سامنے جملہ آپ لکھیں۔ نمبر 1، مجبوراً ظاہر ہونے سے مراد برقع ہے، یا اوپر والی چادر۔ از عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں ذرا پیچھے کا ایک جملہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی آپ کو حاشیہ لکھوا دیا ہے کہ عورت کا جو سارا جسم ہے یہ ستر ہے، لکھوا دیا۔ عورت کا سارا جسم ستر ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اب میری طرف دیکھیں گے تو یہ جملہ سمجھ آئے گا، بالکل نہیں آئے گا۔ عورت کا سارا جسم ظاہر نہیں ہونا چاہیے، مجبوراً اگر کچھ ظاہر ہو جائے تو اور بات ہے۔ مجبوراً کیا ظاہر ہو جائے؟ دیکھنا ہے میری طرف، ذرا آپ کی توجہ ہٹی، جملہ نکل جائے گا، میں دوبارہ نہیں دہرا سکوں گا۔ عورت کا سارا جسم ظاہر نہیں ہونا چاہیے، جو مجبوراً ظاہر ہو جائے کوئی گناہ نہیں۔ مجبوراً ظاہر ہونے سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس سے مراد برقع ہے یا بڑی چادر۔ حضروں کے علاقے میں یا یہ ثوابی اور مردان اس علاقے میں عورتیں ایک بہت بڑی چادر پہنتی۔ ہمارے علاقے میں تو ٹوپی والے برقعے کا رواج ہے نا، تو وہاں بڑی چادر پہنتی، وہ بھی بڑے پردے والی ہوتی ہے۔ اب بڑی چادر اوپر پہنی ہوئی ہے یا برقع پہنا ہوا ہے، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں برقعے کا ظاہر ہونا یا اوپر جو پردے کے لیے چادر بڑی کی ہوئی ہے، اس کا ظاہر ہونا مجبوری ہے۔ کیوں مجبوری ہے؟ اب برقعے کو بندہ کیسے چھپائے؟ وہ جو پردے کے لیے اوپر بڑی چادر کی ہوئی ہے عورت نے، اس کو کیسے عورت چھپائے؟ یہ تو مجبوری ہے۔ برقع تو نظر آئے گا، اوپر والی بڑی چادر تو پردے والی نظر، یا تو پھر برقعے کے اوپر اور برقع کرو، پھر وہ برقع نظر آ رہا ہے، پھر اس کے اوپر اور برقع کرو، پھر وہ بھی نظر آ رہا ہے نا۔ تو یہ عورت کے برقعے کا ظاہر ہونا یا اوپر والی جو بڑی چادر ہے او پاؤں تک، جیسے میں نے رواج اٹک والا عرض کیا حضروں والا، تو اس چادر کا ظاہر ہونا اور برقعے کا ظاہر ہونا مجبوری ہے۔ عورت کو کوئی گناہ نہیں ہے، عورت کا جسم چھپا ہوا ہو لیکن برقعے کا ظاہر ہونا، اوپر والی چادر کا ظاہر ہونا مجبوری ہے، کوئی گناہ نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات سمجھ آ گئی ہے؟ آپ مجھے سنائیں۔ الا ما ظہر منہا، عورت سارا جسم ظاہر نہ کرے لیکن جو مجبوراً ظاہر ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ مجبوراً ظاہر کیا چیز ہوتی ہے؟ برقع ہے یا اس کو عورت چھپا سکتی ہے؟ یا تو اور چادر کرے، پھر وہ بھی نظر آ رہی ہے، پھر اور کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ابن مسعود کی بات سمجھ آ گئی؟ اب نمبر 2 لکھیں۔ نمبر 2 دوسرا قول، چہرہ، 2 ہاتھ، 2 پاؤں مجبوراً ظاہر کر سکتی ہے۔ میں مثال بھی لکھوا دوں، ایسے تو یاد نہیں رہے گا آپ کو، حافظے نہیں ہیں اتنے آج کل۔ مثلا ڈاکٹر کو چہرہ دکھانا پڑ گیا، مجبوری ہے۔ دوسرا قول سمجھ آ گیا ساتھیوں کو؟ یہ 3 اعضاء
چہرہ، دو ہاتھ، دو پاؤں کب عورت ظاہر کر سکتی ہے؟ جب مثلا ڈاکٹر کے سامنے اچھا ہاتھ پر زخم ہے، ڈاکٹر کو ہاتھ دکھانا پڑ گیا، پاؤں پر کوئی زخم ہو گیا ہے، پٹی لگوانی پڑ گئی، تو اب مجبوراً ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ تو یہ تین اعضاء مجبوری کے وقت ظاہر کر سکتی ہے، ورنہ ظاہر نہیں کر سکتی۔ یہ مقام سمجھ آ گیا؟ میری طرف دیکھیں، میں اشکال پیش کروں۔ تم بادشاہ ہو، ہمیں لوگوں نے کہا تم کہتے ہو چہرہ، ہاتھ، پاؤں مجبوراً عورت ظاہر کر سکتی ہے، عورت کی پشت پر زخم ہے، پشت ظاہر کرنی پڑ گئی، پھر مجبوری والی جو تم نے قید لگائی ہے کہ مجبوراً ہاتھ ظاہر کر سکتی ہے، مجبوراً چہرہ ظاہر کر سکتی ہے، مجبوراً پاؤں ظاہر کر سکتی ہے، کندھے پر زخم ہے، اب کندھا ڈاکٹر کو دکھانا پڑ گیا، مجبوری میں تو باقی اعضاء بھی ظاہر کر سکتی ہے، پھر اس کے ساتھ تم نے قید کیوں لگائی مجبوری کی؟ میرا سوال سمجھیں جی۔ مجبوراً تو باقی اعضاء بھی ظاہر کرنے کی اجازت ہے، پھر ان تین کے ساتھ تم نے مجبوری والی قید کیوں لگائی؟ سوال دہرائیں۔ مجبوری میں تو باقی اعضاء بھی ظاہر کرنے کی ان تین اعضاء چہرہ، دو ہاتھ، ان کے ساتھ مجبوری والی قید کیوں لگائی ہے؟ لکھیں سوال۔ مجبوری میں تو باقی اعضاء بھی ظاہر کرنا جائز ہے، مثلا پیٹ پر پھوڑا ہے، پیٹ ظاہر کرنا پڑ گیا، سوال دہرائیں۔ ہم نے اللہ ما سہرا منہا میں قید کون سی لگائی؟ چہرہ، دو ہاتھ، دو پاؤں میں قید کون سی لگائی؟ کیا مطلب؟ آپ بولیں آپ کا تجربہ ہو، کیا مطلب؟ اگر مجبوری ہو تو عورت کیا ظاہر کر سکتی ہے؟ ہاتھ، چہرہ۔ سوال کیا کیا ہم نے؟ مجبوری میں تو باقی اعضاء بھی ظاہر کرنا جائز ہے، پھر یہ تین کی تم نے کیوں اس کے ساتھ مجبوری کی قید لگا دی ہے؟ لکھیں جواب۔ باقی اعضاء کی مجبوری کبھی کبھی پیش آتی ہے، باقی اعضاء کی مجبوری کبھی کبھی پیش آتی ہے، چہرہ، دو ہاتھ، دو پاؤں، ان کو ظاہر کرنے کی مجبوری اکثر پیش آتی ہے۔ مثلا جس عورت کا کوئی کمانے والا نہیں اور وہ مزدوری کرے، میں نے آپ کو خلاصہ لکھوا دیا، اب ذرا اس جملے کو غور سے دیکھیں اور مجھے بھی بتائیں۔ سوال ہم نے کیا، تم کہتے ہو کہ یہ چہرہ، دو ہاتھ، دو پاؤں مجبوری میں عورت ظاہر کر سکتی ہے، ہم نے کہا باقی اعضاء بھی تو مجبوری میں ظاہر کر سکتی ہے، تم نے مجبوری کی قید ان تین کے ساتھ کیوں لگا دی؟ جواب کیا دیا؟ باقی اعضاء کی مجبوری کبھی کبھی، اب ہر وقت تو پیٹ پر پھوڑے نہیں نکلتے نا، ہر وقت تو ٹانگ پر، گھٹنے پر زخم نہیں ہوتا نا، میں مثال دیتا ہوں، تو باقی اعضاء کی مجبوری کبھی کبھی پیش آتی ہے، چہرہ، دو ہاتھ، دو پاؤں کی مجبوری اکثر پیش آتی ہے۔
ایک عورت ہے جس کا خامد فوت ہو گیا، اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، وہ بیچاری منڈی میں آ کر مرغی بیچ رہی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، کوئی سبزی آ کر بیچ رہی ہے، تو اس کو سبزی تولنی بھی پڑے گی، مجبوراً اس کو پیسے لینے بھی پڑیں گے، پیسے دینے بھی پڑیں گے، اور مجبوراً اس کو چہرہ ظاہر کرنا بھی پڑے گا۔ تو ان جو اعضاء ہے، اب یہ تو ہر وقت اس کا کام ہے، اس نے کام کرنا ہے۔ اب ہم نے دیکھا کئی ایسی غریب اور بیوہ عورتیں جو رکشہ چلا رہی ہیں، فیس بک میں رکشہ چلا رہی ہیں، بیچاری کیا کرے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خامد فوت ہو گیا۔ اب اگر اس نے چہرے کو چھپایا ہوا ہے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، راستہ کیسے دیکھے گی؟ اب سامان لے کر گھر سے آ رہی ہے، اس نے بیچنا ہے، خامد خرچہ نہیں دیتا، نہ نفقہ نہیں دیتا، بچے چھوٹے ہیں، خامد اس کا بھاگ گیا، بچے اس کے سپرد کر گیا، اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اس نے بچوں کو پالنے مزدوری کرنی پڑے گی۔ ان تین اعضاء کی مجبوری اکثر پیش آتی ہے، اور باقی اعضاء کی مجبوری کبھی کبھی پیش آتی ہے۔ اشکال حل ہو گیا؟ اچھا، تیسرا قول لکھیں، الا ما ظہر منہا کا حکم گھر کے اندر کے لیے ہے۔ عورت گھر میں چہرہ، ہاتھ پاؤں ظاہر کر سکتی ہے، جب گھر سے باہر نکلے، سورۃ احزاب کھولیں جی، وہ حوالہ لکھنا ہے، یدنین علیہ من جلابیبہن، صفحہ 384 آیت کا نمبر بتائیں نا جی، 385 صفحہ 385 دوسری 70 آیت نمبر 59، یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المومنین، اے نبی محترم اپنی بیویوں کو اور بیٹیوں کو فرما دیجئے، مومنوں کی عورتوں کو فرما دیجئے۔ یہ صفحہ 385، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب باہر گھروں سے نکلیں لٹکا لیا کریں اپنے اوپر اپنی بڑی چادروں میں سے، بڑی چادریں اوپر لٹکا لیا کریں۔ گھر سے باہر نکلیں تو یدنین علیہن من، پردے میں نکلنا ہے، برقعے میں نکلنا ہے۔ اب آ جائیں، میں نے جملہ آپ دوستوں کو کیا لکھوایا کہ ہاتھ، پاؤں، چہرہ یہ ظاہر کرنا، یہ حکم کہاں کے لیے ہے؟ گھر کے اندر، اور گھر سے باہر نکلے تو یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اب مولانا پھر اشکال ہے، میری طرف دیکھیں، جو دوسرا قول تھا ہم نے اس میں قید لگائی تھی مجبوری والی، جی آپ کو یاد ہی نہیں ہے؟ ابھی 1 منٹ کی تو بات ہے، مجبوری میں عورت یہ ہاتھ پاؤں چہرہ کھول سکتی ہے۔ اب تم نے قید لگا دی گھر والی، اب کیا قید لگا دی کہ گھر کے اندر ہو تو یہ 3 چہرہ، دونوں ہاتھ دونوں پاؤں چھپے ہوئے ہوں، گھر کے اندر ظاہر ہوں، باہر نکلے تو چھپے۔ گھر والی قید کیوں لگائی ہے؟ گھر کے اندر چہرہ کھول سکتی ہے، گھر میں 2 ہاتھ کھول سکتی ہے، گھر میں دونوں پاؤں کھول سکتی ہے، گھر میں چہرے کا پردہ نہیں، گھر میں ہاتھوں کا پردہ نہیں، گھر کے اندر پاؤں کا پردہ نہیں۔ یہ تم نے گھر والی قید کیوں لگائی؟ سوال کیا ہے؟ کیا قید لگائی ہم نے؟ یہ 2 ہاتھ 2 پاؤں چہرہ کہاں ظاہر کر سکتی ہے؟ گھر میں۔ لکھے مولانا، اشکال نمبر 3 قول میں گھر کے اندر کی قید کیوں لگائی؟ جواب،
ساتھ ہے، لکھیں ساتھ ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُلُوبِهِنَّ، یہ ایک لفظ لکھنے والا کے نقطے ڈال دیں، ساتھ ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، عورتیں اپنے دوپٹے، لکھیں عورتیں اپنے دوپٹے سینے پر لٹکائیں، گھر میں غیر محرم مرد تو ہوتا نہیں، لکھے گھر میں غیر محرم مرد تو ہوتا نہیں، بعض اوقات عورت احتیاط نہیں کرتی، دوپٹہ گریبان سے ہٹ جاتا ہے، بس تو فرما دیا وَلْيَضْرِبْنَ، نا گھر کے اندر بھی سینہ جو ہے نا تیرا ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، کیوں؟ اس سے مرد کو برانگیختی ہوتی ہے۔ اب سینہ ڈھانپ کر رکھنے کا حکم ہے گھر میں، ہاں نہ کرو، سینہ ڈھانپ کر رکھنے کا حکم ہے گھر کے اندر۔ ہم نے کہا کہ گھر کے اندر چہرہ 2 ہاتھ 2 پاؤں کھول سکتی ہے، یہ تم نے گھر کے اندر والی قید کیوں لگائی؟ ہم نے کہا ساتھ قرینہ کھڑا ہے، دلیل کھڑی ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، یہ کیسے دلیل بن گئی، یہ کیسے قرینہ بن گیا؟ لکھیں اگر گھر والی قید نہ لگاؤ تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ کا حکم باطل ہے۔ معلوم ہوا باقی سارے اعضاء کا گھر میں پردہ ہے سوائے ان 3 کے۔ دوبارہ ذرا خلاصہ عرض کروں، الا ما ظہر منہا سے پہلا قول کون سا مراد ہے؟ چہرہ 2 ہاتھ 2 پاؤں، اور یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ مجبوراً ظاہر ہو جائے، عورت اپنا جسم ظاہر نہ کرے، مجبوراً جو ظاہر ہو جائے وہ کیا چیز ہے؟ برقع ہے اور یا بڑی چادر ہے۔ دوسرا قول دوسرا قول مولانا کیا عرض کیا؟ مجبوراً اگر ان کو ظاہر کرنا پڑے تو کرنے کی اجازت ہے۔ اچھا، تو پھر ہم نے سوال یہ اس پر کیا کہ مجبوراً تو باقی اعضاء بھی ظاہر کر سکتی ہے، تو کیا جواب دیا؟ باقی اعضاء کی مجبوری کبھی کبھی پیش آتی ہے، ان تینوں کی چہرہ ہاتھ 2 پاؤں کی مجبوری اکثر پیش آتی ہے۔ اور تیسرا ہم نے جواب کیا دیا؟ الا ما ظہر، عورت جسم ظاہر نہ کرے لیکن چہرہ ظاہر کر سکتی ہے، 2 ہاتھ ظاہر کر سکتی ہے، پاؤں ظاہر کر سکتی ہے۔ کہاں ظاہر کر سکتی ہے؟ گھر میں۔ کہاں ظاہر کر سکتی ہے؟ اب آیت کو دیکھیں، مہربانی کریں۔ ولا یبدین زینتہن، عورت اپنا جسم ظاہر نہ کرے، سنگھار ظاہر نہ کرے، زینت والے اعضاء ظاہر نہ کرے، الا ما ظہر منہا، مگر جو گھر میں مجبوراً ظاہر ہوں تو خیر ہے، جو گھر میں مجبوراً ظاہر ہوں تو۔ اب دیکھیں ہاتھ میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں،
چہرہ ہے اس میں زیور پہنے ہوئے، ماتھے پر ٹکا ہے، ناک میں کوکا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، کانوں میں کانٹے پہنے ہوئے ہیں، پاؤں میں زیور پہنے ہوئے ہیں، مجبوراً جو زیرت گھر کے اندر ظاہر کرنی پڑے تو اس کی اجازت ہے۔ کیوں؟ آگے یہ قرینہ موجود ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ۔ عورتیں اکثر گھر کے اندر نا اپنے دوپٹے کو لپیٹ کر پیچھے ڈال دیتی ہیں، سینہ ننگا کر کے پھرتی رہتی ہیں۔ فرمایا نہ، سینہ ننگا نہیں کرنا، ان تین اعضاء کے گھر میں ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ اگر چہرہ عورت کا گھر کے اندر چھپا ہوا ہے، ہاتھ اس پر دستانے چڑھائے ہوئے ہیں، پاؤں ہے اس پر اس نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، پتہ نہ چلے گھر کے کام کاج کیسے کرے گی؟ تو گھر کے اندر ان تین اعضاء کا ظاہر ہونا مجبوری ہے۔ گھر سے باہر کیا مجبوری ہے؟ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہے، بڑے بہترین کباب، رو کر رکشا کباب گھننے، واہ بھائی واہ۔ اچھا جی، یہ باتیں حل ہو گئیں۔ ایک اور چھوٹا سا جملہ لکھوانا ہے، خلاصہ لکھیں جی، خلاصہ۔ ان تین اعضاء کو گھر سے باہر مجبوراً ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ اگر مجبوراً کی قید نہ ہو تو نظر نیچی رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ یعنی عورت گھر کے باہر مجبوراً یہ اعضاء کھولے تو مرد کی نظر نیچی ہو۔ مولانا اب سارے ساتھی مجھے یہ بتائیں، مقام حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ عورت کو گھر سے باہر جب نکلے مجبوراً تو چہرہ کھلا ہونا چاہیے یا چہرہ چھپا ہوا ہونا چاہیے؟ ہاتھ کھلے ہونے چاہیے کہ چھپے ہوئے ہونے چاہیے؟ لیکن مجبوراً اگر کوئی مجبوری بن جائے تو پھر ظاہر کرنے کی اجازت۔ یہ جو شاپنگ کرتی پھرتی ہیں مٹک مٹک، اتنی اونچی ایڑی والی جوتی، ٹھک 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 ٹھک، پتہ نہیں گرتی کیوں نہیں ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ ہیک گیٹ تو جو لالا اچھی کھری کے سنے دیو سینڈل ہوں، اب نام یاد آیا، سینڈل سنے دیو ہیل والی جوتی، ہیل والی جوتی، ہیل والی جوتی، ہیل والی، مجھے تو نام ہے ہیل والی جوتی، لالا گندا رہا ہے، اب پتہ چلا لالا لیتا رہتا ہے۔ ہیل والی جوتی، مجھے نام ہی نہیں آتا، ہیل والی جوتی۔ میاں صاحب سنتے بیٹھے ہو؟ ہاں، اے وقت آمڑا لے تھوڑے تھے۔ ہیل والی جوتی ہوں سمجھے، یہ ہیل والی اتنی لمبی ٹھک 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 ٹھک، گرتی کیوں نہیں ہے پتہ نہیں۔ اب یہ ٹھک ٹھک کرتی جو پھر رہی ہیں تو پٹے اتار کر اور بال کھول کر ڈسکو بن کر، ان کی کیا مجبوری ہے؟ بے پردہ نظر آئیں کل، اکبر نے کہا تھا برسوں پہلے، 80-90 سال 100 سال گزر گئے، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ میں نے کہا آپ کا پردہ کیوں نہیں؟ کہنے کہ میرے ابے کی عقل پر پردہ آ گیا ہے، بھائی کی عقل پر پردہ آ گیا، اس لیے میرا پردہ اتر گیا۔ مولانا ہم نے طواف کے دوران دیکھا کچھ عورتیں آتی ہیں بعض ملکوں کی جنہوں نے ہاتھوں پر دستانے چڑھائے ہوتے ہیں، پاؤں میں کالی جرابیں پہنی ہوتی ہیں۔ اب حکم تو یہ ہے کہ جب عورت احرام کی حالت میں ہو تو چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ اب عورتیں کتنی احتیاط کرتی ہیں، یہ جو ٹوپی ہوتی ہے نا آگے وہ لمبی سی، وہ کیری ٹوپی سے لیندے ہو؟
یہ جو وہ میچوں والے ٹوپی پہنتے سر پر، اس کے آگے وہ بنا ہوتا ہے اسی طرح چھجا جی، ہاں وہ تو لالے گنا آدھا اسی، اچھا وہ تو وہ کر کے نہ آگے اس کے آگے نقاب ڈال دیتی ہیں۔ اب جو پردہ ہوتا ہے وہ چہرے پر بھی نہیں پڑتا، پردہ رہتا بھی ہے، اور احرام کا جو ہے حکم وہ بھی شرط پوری ہو جاتی ہے۔ اب ہاتھ بھی چھپے ہوئے، پاؤں بھی چھپے ہوئے، اور چہرے کے اوپر وہ چھجے والا وہ ٹوپی چڑھا کر نا آگے لٹکا لیتی ہے۔ اتنی احتیاط، ہائے اب تو حالات ہی کوئی نہیں رہے۔ مقام حل ہو گیا کہ نہیں حل ہو گیا؟ آگے چلیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ حکم نمبر 4، حکم نمبر 4۔ اچھا ایک اور جملہ رہ گیا، وہ آپ کو لکھوانا تھا۔ یہ جو میں نے 12 نمبر لکھوائے نا آپ کو، ان 12 سے پردہ نہیں ہے، لکھ لیں۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، اس کا جملہ لکھ لیں، بڑا قیمتی جملہ ہے اور ضرور لکھنا ہے۔ جن مردوں سے مستثنا کیا ان سے خطرہ نہیں، جن مردوں سے مستثنا کیا ان سے خطرہ نہیں، یہ عورت کی عزت کے محافظ ہیں، یہ عورت کی عزت کے محافظ ہیں۔ اب والد جو ہے، خاوند جو ہے، سسر جو ہے، بیٹا جو ہے وغیرہ، یہ عورت کی عزت کے محافظ ہیں، اس لیے ان سے پردہ نہیں ہے عورت کا۔ بھانجا ہے، بھتیجا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ان کو کیوں مستثنا کیا؟ مولانا مجھے وجہ بتائیں۔ کہ یہ عورت کی عزت کے محافظ ہیں۔ اب 8 قسم کے آگے لکھیں، 8 قسم کے محرم مرد، 8 قسم کے محرم مرد اور 4 دوسری اقسام۔ اب میں 8 قسمیں شمار کر لوں، آپ نمبر دیکھیں، مہربانی کریں، آگے جملہ ہے لیکن پھر لکھیں گے۔ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ خامد محرم، آبائِهِنَّ باپ دادا محرم، سسر آبائے بولتنا محرم، بیٹے محرم، ابنائے بولتنا خامدوں کے بیٹے محرم، اخوانہن بھائی محرم، بنی اخوانہن بھانجے بھائیوں کے بیٹے بھتیجے محرم، بنی اخواتہن بھانجے بہنوں کے بیٹے۔ یہ 8 جو ہیں یہ محرم تھے، اور 4 مزید قسمیں بیان کی۔ 4 اور قسمیں کون سی بیان کی؟ نسائہن پاک دامن عورتیں، ان سے پردہ نہیں، یا لونڈی سے پردہ نہیں مالکہ کا، یا وہ جو بالکل اس چیز کی اس کی خواہش ہی نہیں ہے اس سے بھی پردہ نہیں، اور چوتھا بچے، ان سے بھی پردہ، لیکن بچہ کون سا؟ لم یظہر والا، یہ ہو گیا۔ ایک اور جملہ آگے لکھیں، سورۃ الاحزاب میں 7 اقسام کا ذکر ہے۔ جو نزول میں مقدم ہے، جو نزول میں سورۃ النور میں 5 قسمیں زیادہ ذکر کی۔ مجھے جملہ سنائیں۔ سورۃ احزاب میں کتنی قسمیں ہیں؟ 7۔ تو سورۃ نور میں کتنی ہیں؟ 12۔ تو یہاں کتنی قسمیں زیادہ ذکر کی ہیں؟ 5۔ آگے چلیں جی۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ حکم 4، چوتھا قانون آ گیا، قانون نمبر 4، اور نکاح کرو تم الایام منکم، جو بے نکاح ہیں۔ الایام جو بے نکاح ہیں، رنڈوے۔ انہوں نے لکھو ایام ایم کی جمع، رنڈوا یا غیر شادی شدہ۔ یہ عائشہ سناونا ہے، ہاں میاں صاحب، ایام ایم کی جمع ہے رنڈوا یا غیر شادی شدہ، مرد ہو یا عورت۔ عورت ہے، خامد فوت ہو گیا، شادی کرو، خامد ہے، بیوی فوت ہو گئی، شادی کرو۔ مولانا
شیخ التفسیر والحدیث استاذ العلماء بہت بڑے انسان تھے حضرت شیخ عبدالسلام صاحب رستم والے رحمۃ اللہ علیہ پشاور میں. حضرت شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مایا ناز شاگردوں میں سے تھے، بڑے عالم تھے، عربی میں کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے. ان کی بیوی فوت ہوئی، ہفتے بعد شادی کر لی. لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو تعزیت والے بندے آ رہے ہیں اور آپ نے دوسری شادی کی. انہیں فرمایا عدت عورت کی ہوتی ہے، مرد کی نہیں ہوتی. عدت جی. تو اب کیا کہا؟ انکحوا الایام منکم، جس عورت کا خامد فوت ہو جائے اس کی شادی کرو، جس مرد کی بیوی فوت ہو جائے اس کی شادی کرو، یا جو غیر شادی شدہ ہے کنوارا مرد کنوارے اس کی شادی. یہ نہیں فرمایا متع کر لو، نہ انکحوا نکاح کرو منکم جو تم میں سے ہیں، جو تم میں سے ہیں. منکم کے نیچے لکھو یعنی احرار، آزاد، آزاد لوگوں جو تم میں سے ہیں. احرار زوجہ پر قدرت رکھنے کی طاقت رکھنے والے، والصالحین من عبادکم اور صلاحیت رکھنے والے. صالحین کا معنی یہاں کیا ہے؟ صلاحیت رکھنے والے. آگے جملہ پورا کریں. حقوق زوجیت کے ادا کرنے کی، زوجیت کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت رکھنے والے. من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے، و امائکم تمہاری لونڈیوں میں سے. اگر تمہیں اندازہ ہے کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میری لونڈی ہے، میں ان کی شادی کرا دوں تو یہ حقوق ادا کریں گے اپنی بیوی کے، بیوی ادا کرے گی خامد کے، ان کو بھی بغیر نکاح کے نہ رہنے دو. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر ہوں گے وہ فقیر، یغنہم اللہ من فضلہ مالدار کر دے گا اللہ ان کو اپنے فضل سے. اب وہ فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے غلام اور لونڈیوں کے پاس، اس وجہ سے ان کو نکاح سے نہ روکو، اللہ مالدار کر دے گا بشرط مشیت، اللہ کریم اگر چاہے گا. سبحان اللہ. سامنے جملہ لکھو مولانا، غربت کی وجہ سے نکاح میں تاخیر نہ کرو، غربت کی وجہ سے نکاح میں تاخیر نہ کرو. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، غنی کر سکتا ہے. علیم جاننے والا ہے کس کو غنی کرنا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ. وَلْيَسْتَعْفِفْ نیچے لکھیں اسباب نکاح نہ ہوں، اسباب نکاح نہ ہوں. نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی روزی ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی پیسہ ہے. چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ لا یجدون نکاحا، جو نہیں پاتے نکاح کے اسباب. نکاحن کے نیچے لکھیں اسباب نکاح. مہر نہیں ہے، نفقہ نہیں ہے، لا یجدون نکاحن پر لکھیں نکاحن پر مہر یا نفقہ. مہر دینے کی طاقت نہیں، خرچہ کرنے کی بیوی کو طاقت نہیں، کیا خرچہ دوں گا، کھلاؤں گا کہاں سے. چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں، قابو میں رکھیں وہ لوگ اپنے آپ کو جو نہیں پاتے اسباب نکاح. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ غنی کر دے ان کو اللہ اپنے فضل سے، پھر نکاح کر لیں. یوں نہیں فرمایا متع کر لیں، نکاح کی طاقت نہیں ہے تو متع کر لیں. والذین یبتغون الکتاب، حکم نمبر 5. والذین پانچواں حکم، اور وہ لوگ یبتغون الکتاب جو چاہتے ہیں مکاتبت. کتاب کے نیچے مکاتبت لکھے، میں سمجھاتا ہوں. وہ لوگ جو چاہتے ہیں مکاتبت، مما ملکت ایمانکم، اس میں سے جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، تمہارے غلام مکاتبت چاہتے ہیں. فکاتبوہم، ان کو مکاتب بنا لیا کرو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر معلوم کرو تم ان کے اندر بھلائی. خیرن کے نیچے لفظ لکھیں کہ امانت دار ہیں، کہ بدلے کتابت ادا کر دیں گے. لکھیں بدلے کتابت ادا کر دیں گے.
وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور دو تم ان کو اللہ کے مال میں سے، مال کے نیچے لکھیں زکوٰۃ، الَّذِي آتَاكُمْ، وہ مال جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ میری طرف دیکھیں مولانا، نیچے کوئی ساتھی نہ دیکھے، مہربانی کریں، آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، میں گنہگار ہوں۔ میرا ایک غلام ہے، مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی تو ان کے قیدی ہاتھ میں آئے، مسلمانوں میں تقسیم کیے گئے، ایک غلام مجھے بھی مل گیا۔ غلام نے مجھے کہا مولوی صاحب مجھ سے 10,000 روپیہ لے لو اور مجھے آزاد کر دو۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تمہیں یہ امید ہے کہ یہ پیسے ادا کر دے گا، امانت دار ہے، اس کا ٹھیک ہے، 10,000 روپیہ کب دے گا؟ جی میں 6 مہینے بعد۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو آزاد ہے، 6 مہینے بعد تحریر لکھتے ہیں تو آزاد ہے۔ میں نے اس کو آزاد کر دیا، اس نے 6 مہینے بعد مجھے 10,000 روپیہ دے دیا۔ اب اللہ نے فرمایا اگر تمہاری وسعت ہے خود بھی اس کی امداد کرو، چلو یار تو 10,000 روپیہ 6 ماہ بعد مجھے دے گا، یہ 4,000 روپیہ میں اپنی طرف سے امداد دیتا ہوں، تو 10,000 جمع ہو جائے پورا مجھے دے دینا، بس تو آزاد ہے۔ یہ نکاح والے مسئلے چل رہے ہیں، اس میں یہ غلام کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ وہ تمہارے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، آزاد ہونا چاہتا ہے، اس کا کیا ربط ہے؟ سوال تو سمجھیں۔ مسئلے چل رہے تھے کہ معاشرے اور ماحول کو پاک رکھو، ان قوانین پر عمل کرو گے تو بے حیائی نہیں پھیلے گی۔ مسئلہ آ گیا، غلام کہتے ہیں مجھ سے پیسے لو مجھے آزاد کر دو، ٹھیک ہے اس کو پیسے دو آزاد کر دو اور کچھ خود بھی اس کی امداد کرو، اس کا کیا ربط ہے؟ لکھے مولانا آتوہم من مال اللہ الذی، یہ ساری جو آیتیں ہیں ان کی مالی امداد کرو، تاکہ تجارت وغیرہ کر کے پیسہ کمائیں، اور تمہیں بدلے کتابت ادا کریں۔ اور آزاد ہو کر حسب منشا نکاح کر سکیں۔ اب ربط لگ گیا مولانا، خود یہ 4,000 روپیہ لے لے یار، کاروبار کر، ریڑی لگا، 10,000 جمع ہو گیا مجھے دے دینا، تو آزاد ہے، تاکہ آزاد ہو کر حسب منشا نکاح کر سکیں۔ معاشرہ بے حیائی اور فحاشی اور برے کاموں سے بچا رہے گا۔ ورنہ ربط لگ گیا کہ نہیں لگ گیا؟ آگے چلو، فرمایا ولا تکرہوا، چھٹا حکم، ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو علی البغاء، زنا پر۔ بغاء کا معنی لکھے زنا۔ ان اردنا تحصنا، ان کے نیچے لکھیں خاص کر، خاص کر ان اردنا تحصنا، جب وہ ارادہ کریں پاک دامنی کا۔ میں نے ان کا معنی اگر نہیں کیا، اگر وہ ارادہ کرے پاک دامنی کا، نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو زنا پر، ان اردنا تحصنا، خاص طور پر جب ارادہ کریں وہ پاک دامن رہنے کا، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم تلاش کرو سامان دنیا کی زندگی کا۔ عرض کا معنی لکھیں اسباب و سامان۔ ومن یکرہن، پر جو بندہ مجبور کرے گا ان لونڈیوں کو زنا پر، اس کی جزا محذوف ہے، آیت کے اوپر لکھیں جزا محذوف، فلا اسم علیہن، اردو والے اردو میں لکھیں ان پر کوئی گناہ نہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم، پر یقیناً اللہ کریم ان کے مجبور کیے جانے کے بعد، اکراہہن کے نیچے لکھے مصدر مجہول، مجہول والا معنی ہے،
مصدر کے اندر دو معنی ہوتے ہیں، معلوم والا بھی مجہول والا بھی، یہاں مجہول والا معنی ہے فَإِنَّ اللَّهَ فَيَقِينَ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، ان لونڈیوں کے مجبور کیے جانے کے بعد غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے، ان لونڈیوں کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، جو مجبور کر کے ان سے برا کام کروائے گا اس بندے پر کوئی گناہ ہوگا، لونڈیوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، مولانا اس کے نیچے لکھیں اعادہ ترغیب، اعادہ ترغیب، سورت کے شروع میں بھی ترغیب تھی، سورۃ انزلناها وفرضناها، او انزلنا فی آیات بینات، پھر اسی ترغیب کو دہرایا، البتہ تاکہ اتاری ہم نے تمہاری طرف آیات مبینات، آیتیں واضح کرنے والی، آیات مبینات کے نیچے لکھیں احکام اعتقادی و عملی، احکام اعتقادی و عملی، عقیدے بھی ہم نے اتارے، عمل والے احکام بھی اتارے، واضح واضح آیات، واضح کرنے والی آیات، و مثلا کا معنی لکھو واقعات و حالات، واقعات و حالات ہم نے اتارے، من الذین، ان لوگوں میں سے جو گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، فموعظۃ للمتقین، اور نصیحت بچنے والوں کے لیے۔ آگے نہیں چلتے، ایسے نہیں مولانا، یہاں پر تو بہت بڑا سوال ہے، میں دوبارہ معنی کرتا ہوں، آپ اگر مجھ پر شفقت کریں تو انگلی رکھیں ان ردنا پر، آپ کی مجھ پر شفقت ہوگی میں خوش ہوں گا۔ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ، نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو زنا پر، ان اردنا تحسناً، اگر وہ ارادہ کرے پاک دامن رہنے کا، میں اگر والا معنی کر رہا ہوں، بڑے علماء مہربانی کریں دل کی کھڑکیاں کھول دیں، لونڈیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنے کا ارادہ کریں، اس کا معنی لونڈی پاک دامن رہنے کا ارادہ نہ کرے تو پھر اس کو زنا پر مجبور کرو۔ اشکال کیا ہے؟ اگر وہ پاک دامن رہنے ان اردنا، اگر وہ پاک دامن رہنے کا ارادہ کریں تو پھر زنا پر مجبور نہ کرو، اور پاک دامن رہنے کا ارادہ نہ کرے پھر زنا پر مجبور کرو، پھر خیر ہے، حالانکہ ایسے تو نہیں ہے۔ لکھیں اشکال، ان اردنا تحسناً کا جملہ لکھنا ہے، اشکال، اگر وہ پاک دامن نہ رہنا چاہے تو کیا اکراہ علی الزنا جائز ہے؟ جواب، یہ زیادت، زیادہ ہونا، زیادت قباحت کے لیے ہے، یعنی اکراہ علی الزنا، زنا پر مجبور کرنا، اکراہ علی الزنا قبیح ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب وہ پاک دامن رہنا چاہیں، تو ان کو زنا پر مجبور کرنا اور زیادہ کبھی ہے۔ کیا حاشیہ سمجھ آیا ہے میرے علماء کو؟ یہ جو اللہ نے زیادتی سا ذکر کی، ان اردنا تحسناً، اگر وہ ارادہ کرے پاک دامنی کا، کیا مطلب ہے؟ یہ زیادتی کیوں ہے الفاظ میں؟ یہ زیادت قباحت کے لیے۔ کیا مطلب؟ اکراہ علی الزنا، لونڈیوں کو زنا پر مجبور کرنا کبھی ہے، گندا کام ہے، اور خاص طور پر اس وقت تو اور زیادہ کبھی ہے نا، وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، تم زبردستی یہ گندا کام کروانا چاہتے ہو۔ نمبر 2، یہ بیان واقعہ ہے، بیان واقعہ ہے۔ ابن ابی کی 2 لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی تھی، وہ
ان کو زنا پر مجبور کرتا تھا. تو اس واقعہ کو نقل کرنے کے لیے اللہ نے یہ قید لگائی. مولانا دوسرا جواب کیا ہے؟ 2 لونڈیاں آئیں حضور کے پاس، حضرت ہم پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، یہ ظالم ہم سے برا کام کروا کے کمائی کھاتا ہے. پہلے بھی کمائی کھاتا تھا، اب جب حکم آ گیا کہ برا کام نہیں کرنا، ہم نے توبہ کر لی، ہم نہیں کرنا چاہتی. یہ زبردستی کہتا ہے کہ نہیں کرو، مارتا پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے، میں اس تمہارے گندے کام کی کمائی کھاؤں گا. وہ روتی ہوں یہیں تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کی، اپنی لونڈیوں کو برے کام پر مجبور نہ کرو، زنا پر. اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، چونکہ ایک مخصوص واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں بیان واقعہ. اللہ نے یہ قید لگائی ہے ان اردنا کی. ورنہ اگر عورت پاک دامن رہنا چاہتی ہے تو اس کو زنا پر مجبور کرنا تو اور زیادہ بری بات ہے. یہ بیان واقعہ کے لیے یہ قید ہے. تیسرا لکھے مولانا جواب، اس سے مراد شادی ہے. یعنی اگر وہ ارادہ کریں شادی کرنے کا تم شادی نہیں کرنے دیتے، تو شادی کی اجازت دو. اب میں منع کرتا ہوں تیسرے قول کے مطابق، نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو علی البغاء زنا پر. اگر ارادہ کریں وہ شادی کرنے کا، وہ شادی کرنے کا ارادہ کر رہی ہیں، ہمارا خامد و حق حلال والا، اور تم گندے کام پر مجبور کرتے ہو. ظالمو یہ کیوں کروا رہے ہو؟ مولانا مقام حل ہو گیا. کتنے جواب عرض کر دیے؟ 3. اب اللہ نور السماوات جو ہے نا، اللہ پر لکھے نمبر 1، انگریزی والا 1 جلدی کرے. نور پر لکھے 2، کمشکات پر لکھیں 3، آگے المصباح فی زجاجہ، آگے والا المصباح پر لکھیں 4، زجاجہ پر لکھیں 5. نیچے آ جائیں من شجرۃ مبارکۃ 6. آگے آ جائیں نور علی نور، یہ صبر، یکاد زیتھا، زیتھا پر 6، زیتھا پر 7، نور علی نور پر 8. اب حاشیہ لکھیں جی، 8 چیزیں جلدی کریں، مہربانی کریں. 8 چیزیں. نمبر 1، نور کا فاعل اللہ. نمبر 2، نور سے مراد قرآن و سنت. نمبر 3، مشکات مومن کا سینہ. نمبر 4، مصباح مومن کا عقیدہ. نمبر 5، زجاجہ مومن کا دل. نمبر 6، زیتونہ مومن کا جسم. نمبر 7، زید یکاد زیتھا، زید قرآن و سنت پر عمل. نمبر 8، نور علی نور. عمل مومن و بیان مومن. نوٹ، مومن کے سینے میں جو دل ہے، اس دل میں قرآن و سنت
سنت کا نور ڈالنے والا اللہ ہے۔ بریکٹ میں لکھیں، مومن کے سینے والے دل میں قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ ہے، بریکٹ بند۔ اور مومن کا جسم زیتون کی طرح صاف و شفاف ہے، جس طرح اس تیل سے روشنی اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح مومن کی ہر ادا میں قرآن و سنت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور جب مومن یہ عقیدہ بیان کرنا شروع کر دے تو نور علی نور ہے۔ بس جی۔